السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، تم اپنے رسول سے، کما سئلا، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل لے کفر کو، جو کوئی اختیار کر لے کفر بالایمان، کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم، یہ کہ وہ لٹا دیں آپ کو، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، حسدا، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، فاعفوا، پس درگزر کیجئے، واصفحوا، اور چھوڑ دیجئے، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام موجود تھے جس وقت یہ آیت کا نزول ہوا، کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنے نبی سے اس طرح کے سوال نہ کرو، بے جا بے ضرورت سوال۔ تو اس وقت تو یہ صحابہ کرام کے لیے تھا، لیکن آج یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اس طرح تم بھی اپنے نبی سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ بندہ جتنا سوال کرتا جائے گا اتنا مشکل میں پھنستا جائے گا۔ جس طرح گائے والوں نے سوال کیے، اللہ نے سمپل سے ایک حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ سوال پہ سوال کرتے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے کیا کیا ہو، کیا نہ کیا ہو۔ جس طرح وہ سوال کرتے چلے گئے، اس طرح وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوالوں سے منع کر دیا۔ لیکن آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے تحت کرنے کے لیے، اپنی مرضی کا دین بنانے کے لیے ہم اس میں سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے، اپنی مرضی کا کسی بھی مسئلے کا جواب لینے کے لیے ہم اس میں سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں، سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں صحیح اسلام دین ایک ہی ہے، جس کا جواب آپ کو قرآن میں سے بھی وہی ملے گا، حدیث میں سے بھی وہی ملے گا۔ آپ 10 سوال بھی کر لیں گے، جواب وہی رہے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہوگا کہ آپ مزید مشکلات میں چلے جائیں گے۔ اس کے ایک تو یہ ہے کہ آپ مشکلات میں چلے جاتے ہیں، دوسرا اس کا یہ نقصان ہے کہ اس سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان لا علمی میں سوال پہ سوال کی جاتا ہے، لا علمی میں کہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے، کہیں کفر میں نہ وہ بندہ چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جہاں پہ قرآن و حدیث خاموش ہو جائے، وہاں پہ ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے، وہاں پہ ہمیں زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو خود کو اس چیز کو منوانے کے لیے اس پہ ہمیں اپنی طرف سے نئے فتوے، نئی دلیلیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہاں پہ معذرت کر لینے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اس میں آپ معذرت کرنے سے کوئی انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اگلے بندے کی مرضی کا جواب دے دیتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے، تو اس کا وبال آپ پہ ہے۔ اس لیے سائل سے کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ سوال نہ کرے، جس سے سوال کیا گیا اسے سمپل سا سوال کرے، اور جتنا اس کو قرآن و حدیث میں اس کا جواب مل جائے اتنے جواب پہ اکتفا کرے، نہ کہ مزید سوال پہ سوال کیے جائے تاکہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو جواب آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ اب اس کا مطلب ہی کہ جب آپ زیادہ سوال کریں گے تو اندیشہ کفر، اور اس کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دینا، جب مرضی کا مسئلہ نہیں ملا، مرضی کا فتویٰ نہیں ملا، تو اسلام دین جو ایمان ہے وہ ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایسے لیول پہ کہ ایمان تھوڑا کم ہو جاتا ہے جس میں ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے مضبوط ہونے کے بجائے۔
تو فرمایا کہ جس نے کفر کو اسلام کے بدلے کفر کو قبول کر لیا، کفر کو ایکسپٹ کر لیا، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، وہ سیدھی راہ سے دور چلا گیا، سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پیارے محبوب، یہودی جو ہیں بہت زیادہ یہودی چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان پہ آ جانے کے بعد وہ آپ کو واپس کفر کی حالت میں پھیر دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت آپ کو جو ایمان جو دین سے نوازا ہے، آپ اس چیز سے ہٹ کے یہودیوں کا اسلام مذہب قبول کر لیں۔ پر میں کہ یہ لوگ بہت اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور انات تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم اور یہ ناپاک کوشش کرتے ہی رہتے ہیں یہودی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو اسلام کے احکام و فرائض کو بجا لاتے رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اور دوسری بات واعفوا واصفحوا، یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو درگزر کرتے جائیں، معاف کرتے جائیں، اور ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پہ کوئی جواب نہیں دے، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم لے آئے، حتی یہاں تک کہ آتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے آئے ان کے بارے میں جو اللہ فیصلہ کرے گا، اس کے بعد اپنے کو قدم اٹھانا ہے۔ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، آپ نے صرف ان کو اگنور کرنا ہے اور ان سے درگزر کرنا ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ یہی حال ہے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہمارا کسی جاہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے، پہلی بات اسے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتا ہماری بات کو تو ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہماری بات کو، کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے جتنا اس کو بتا دیا ہے، جب ہم خاموش ہو جائیں گے تو وہ اتنے سے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے دماغ میں آپ کی وہ بات بیٹھ جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ جب ہم اس بندے سے بحث پہ بحث کیے جاتے ہیں، اس کو راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے، جبکہ راہ راست پہ لے کے آنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ صرف اور صرف اسلام ان تک پہنچانا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھی لائن پہ لے کے آنا، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ نے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو ہم اتنا اصرار کرتے ہیں کہ بس بھئی اب اس کو سمجھانا شروع کیا تو اب اس کو اس لائن پہ آنا پڑے گا۔ نہیں، یوں تبلیغیں نہیں کی جاتی، بہت پیار سے، بہت نرمی سے تبلیغ کی جاتی ہے، جب کہ ان کی کڑوی باتوں کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت سارے ایسے جملے بول دیتا ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے سیرت نبوی دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے تبلیغ کی جاتی ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ پھر جب آپ بہت کچھ برداشت کریں گے، آہستہ آہستہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے عزت، آپ کے لیے ایک مرتبہ، آپ کی بات کی اہمیت ٹھہرنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ بندہ غور و فکر کرے گا آپ کی بات پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے گا۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہوئی اور وہ طالب ہوا ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے گا، جس سے پھر وہ اسلام کی طرف آ جائے گا۔ تو بہت پیارا سا اصول اپنائیے، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے سخت رویہ کبھی استعمال نہ کیجیے۔ جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، تو سب سے پہلے کوشش کیجیے کہ انتہائی عاجزی سے اس کو بتایا جائے، کیونکہ آپ اس کو اللہ کا دین بتا رہے ہیں کہ اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ بتا رہے ہیں تو اس کا اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے، اس پہ احسان نہیں آپ نے کرنا۔ آپ نہیں بتائیں گے کہیں اور سے اس کو پتہ چلے گا، لیکن ہاں اگر آپ نہیں بتائیں گے، اس کے اندر آپ نے غلطی دیکھی ہے، آپ نہیں بتائیں گے، تو اس کا گناہ ضرور آپ پہ آئے گا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ اس کی طاقت رکھتے تھے اس کو بتانے کی، آپ نے پھر بھی نہیں وہ کیا، تو آپ بھی اس کے ساتھ کے برابر کے شریک ہوں گے اس کام کے نہ کرنے میں۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو کوئی بھی نصیحت، واعظ، تبلیغ کریں، انتہائی عاجزانہ لہجے سے تبلیغ کی جائے اور بہت خوبصورت الفاظ میں، کیونکہ نفرت انسان سے نہیں، اس کے جرم سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی خطا کار، وہ بھی خطا کار ہے۔ ہم کوئی ماں کے پیٹ سے تو لے کے سب کچھ سیکھ کے نہیں آئے تھے نا، ہم بھی تو دنیا میں آئے ہیں، ہمیں بھی کسی نے گائیڈ کیا ہے، ہمیں بھی کسی نے بتایا ہے، یہاں تک لے کے آنے والا ہمارے پیچھے کوئی ہے، کوئی ہمارا استاد ہے، کہیں ہمارے ماں باپ، کہیں ہمارے بہن بھائی، کہیں ہمارا کوئی دوست، کہیں کوئی دوست۔ تو اسی طرح اس انسان کو بھی ضرورت ہے ایک اچھے انسان کی۔ تو کوشش کریں کہ خود آپ اس کے لیے اچھا انسان بنیں،
اور آپ کے ذریعے سے راہ راست پہ آ جائے، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دائرہ اسلام کے اندر رہ کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔